نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم کوئی معاملہ کرو قرض کا، الی اجل مسمی، کسی خاص مدت تک، فاکتبوا، تو اس کو لکھ لیا کرو، وَلْيَكْتُبْ، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم کاتب، تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، بالعدل، ایک انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور نہ ہی لکھنے والا اس کا انکار کرے، اَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جس طرح کہ اللہ نے اس کو سکھایا، فَلْيَكْتُبْ، اور اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ لکھوائے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ قرض کے بارے میں یہ ایک ایسی واضح ہدایت ہے جس کی ہمارے معاشرے میں ہمیشہ نفی کی جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اتنی واضح ہدایت، اور جب بھی کوئی قرض کا معاملہ ہوتا ہے تو چاہے لینے والا ہو، دینے والا ہو، دوستوں کے درمیان ہو، رشتہ داروں کے درمیان ہو، تو چاہے سب ہی اس سے شرماتے ہیں کہ آج ہم لکھیں اس کو، میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے نا، اس کو بے عزتی سمجھتے، یعنی اللہ کے حکم کو عمل کرنا بے عزتی سمجھتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر بھگتنا پڑتا ہے۔ یعنی بعد میں جب کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں تو کسی کے پاس کوئی دستاویز، کوئی شہادت، کوئی تحریر نہیں ہوتی، تو پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھتے پھرتے ہیں۔ اس لیے بہت ہی بہتر ہے کہ اللہ کے معاملے کو، اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ انسان بہت سی اس طرح کی قباحتوں سے بچ جائے گا۔ اور قرض کے بارے میں جو واضح طور پر اس میں ہدایت دی گئی کہ اس میں قرض ایک خاص مدت کے لیے ہوتا ہے، یعنی جب کوئی لکھے تو اس میں مدت کا تعین ہونا چاہیے، غیر واضح بات نہیں ہونی چاہیے، اچھا جی 2-4 مہینے ہیں یا 2-4 سال ہے، اچھا جی تو میری فصل کٹے گی نا میں دے دیں گا، تو یہ غیر معین بات ہے۔ اللہ نے اس کو مقرر کیا کہ غیر معین نہیں ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، سال ہے، 2 سال ہے، مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، بلکہ تاریخ تک کا تعین بھی ہونا چاہیے، یہ اللہ کے حکم کے اندر شامل ہے۔ اور چونکہ اس زمانے میں لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے ترغیب دی ہے لکھنے والوں کو بھی کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس کو چاہیے کہ لکھے، اور لکھنے والا اگر اس میں اپنا کوئی معاوضہ لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ تو آج کل تو ہمارے یہاں تو پروفیشنل موجود ہیں، تو اس سے لکھوایا جا سکتا ہے، اس کو معاوضہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ قرض کی دستاویز جو لکھوانا ہے یہ قرض لینے والے کے ذمے ہے کہ وہ اقرار نامہ لکھوائے گا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اتنا قرض جو ہے اس کو لیا ہے اور اتنی مدت میں اس کو ادا کر دوں گا، خرچہ وہی کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، فرمایا اس میں پھر اللہ سے ڈرے، یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کو تم دھوکہ دے لو گے، تو اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔
ولا یبخس منہ شیئا، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ قرض لینے والا ان پڑھ ہو اور آپ کسی سے لکھوا رہے ہیں اور لکھنے والا دوسری پارٹی سے مل گیا ہو تو وہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ کرے. اللہ نے کہا کہ ولا یبخس منہ شیئا، کوئی کمی نہ کرے، کوئی نقصان نہ کرے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، اور اگر قرض لینے والا نادان ہے، ذرا کم عقل ہے، او ضعیفاً، یا بہت کمزور ہے بیچارہ، او لا يستطيع ان يمل، یا وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس دستاویز کو لکھوائے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کوئی ولی اس کی طرف سے لکھوائے انصاف کے ساتھ. آج کل ولی کی بجائے وکیل ہو سکتے ہیں کہ وہ وکیل جو ہیں اس کے ذمے اس کی طرف سے لکھوائے، اس کی بالکل اجازت ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، فرمایا صرف یہاں وہ بس نہ کرے بلکہ اس دستاویز پر 2 گواہ بھی ان کے بھی دستخط کروائے، 2 گواہ جو مرد ہوں. مرد بھی کون؟ تم میں سے، یعنی تمہارے جاننے والے ہوں، مسلمان ہو، تمہارے جاننے والے ہو، تمہاری معاشرے کے ہوں، ان سے گواہی اس پر لکھوائی جائے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد ہو جائے، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہو جائیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن پر تم راضی ہو، یعنی اس کا چناؤ تم نے کرنا ہے. قرض لینے والا اور دینے والا باہمی مشورے سے اس کا چناؤ کریں گے کہ کن کو ہم بطور گواہ رکھیں. اچھا، 2 عورتوں کی حکمت کیا ہے کرنے کی؟ ان تزل احداہما، کہ اگر کوئی ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے. یعنی سال کے بعد 2 سال کے بعد گواہی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ گھریلو کام کاج میں عورتیں ان کی الگ ڈیوٹی ہے، تو وہ اگر اس کو بھول جائیں تو دوسری اس کو یاد دلائے، یہ اس کی حکمت ہے. ولا یأبی الشہداء، اور جو گواہ ہیں فرمایا وہ بھی انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے. ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، ٹھیک ہے، اللہ بار بار تاکید کے فرمایا سستی نہ کرنا. ولا تسموا، اس معاملے میں سستی نہ کرنا، ان تكتبوه، کہ تم لکھواؤ، صغیرا او کبیرا، چاہے چھوٹا کر دو یا بڑا ہو، یعنی بات چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سستی نہ کرنا. الی اجلی، خاص مدت تک جو تم لکھوا رہے ہو. ذالکم اقسط عند اللہ، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ زیادہ ترین انصاف ہے. واقوم للشہادہ، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ مضبوط بات ہے کہ تم اس کو لکھوا لو. وادنا اللہ ترتابوا، اور اس کے بھی قریب ہے کہ تم پھر شک میں نہیں پڑو گے، یعنی جب بات ساری تحریر کے اندر آ گئی، دستاویز بن گئی، تو پھر شک کی بھی گنجائش نہیں رہے گی. اچھا، اس میں دیکھیں 2 قسم کی گواہیاں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے واقعاتی شہادت، ایک ہوتی ہے دستاویزی شہادت. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. واقعاتی شہادت کا آپ انتخاب نہیں کر سکتے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جو موقع پہ موجود ہے وہی گواہی دیں گے، اس میں آپ کا چناؤ کوئی نہیں ہے. یعنی زنا کا معاملہ ہے، چوری کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، ڈاکے کا معاملہ ہے، ایکسیڈنٹ کا معاملہ ہے، یہ سارے واقعاتی شہادت ہے، اس میں آپ انتخاب نہیں کر سکتے. لیکن جو دستاویزی شہادت ہوتی ہے اس میں آپ انتخاب کر سکتے ہیں. آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ کون کون سے میری طرف سے گواہ ہوں گے یا کون کون اس کی طرف سے. جس طرح نکاح کا معاملہ ہے، یہ بھی ایک معاہدہ ہے، تو اس میں بھی آپ گواہوں کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک دستاویزی ثبوت ہے، اس میں بھی گواہوں کا انتخاب کیا جائے گا. فرمایا الا، ہاں اگر ایک استثناء ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، سوائے اس معاملے کے جو تم روزانہ آپس میں لین دین کرتے رہتے. یہ بڑے بڑے دکاندار جانتے ہیں کہ ان کا روزانہ آپس میں ادھر ادھر لین دین چلتا رہتا ہے، شام کو اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو ہاتھ کے ہاتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے ہاتھ لینا دینا، جو اسی وقت ہوتا ہے، شام کو وہ ساری جو ہے بیلنس شیٹ ہو جاتی ہے، یہ لیا یہ دیا تو بن جاتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس کو اگر تم نہ لکھو. لیکن اگر خاص مدت تک ہو تو اس کو لکھ لینا ہی فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوها، تو اس طرح کی جو روزمرہ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اگر اس کو نہ لکھا جائے تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں. واشہدوا اذا تبایعتم، اور فرمایا جب تم کوئی اور معاملہ بھی کرو لین دین کا، اس پہ بھی گواہ بنا لیا کرو. یعنی قرض کے علاوہ بھی جب تم کوئی خرید و فروخت کرو یا کوئی اور تم تجارت کرو، اس کو بھی گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور ہمارے نقصان نہ پہنچایا جائے نہ لکھنے والے کو نہ گواہ کو. دیکھیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے. آج سے 1500 برس پہلے بھی اللہ جانتا تھا کہ اس صدی میں 2022 میں گواہوں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ہوتا ہے نا جی، یہی گواہ بیچارے سب سے زیادہ مارے جاتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے گواہی سے ڈرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا، گواہوں کو نقصان نہیں پہنچانا. آج کل تو گواہ قتل تک ہو جاتا ہے.
یعنی ہاں جی نہیں، وہ ثبوت ہی ہٹا دیتے ہیں. یعنی لوگ جو اسی لیے گواہی سے بیچارے چھپ جاتے ہیں کہ ہم جو بیچارے خام کا پھنس جائیں گے اور پھر ہمیں عدالتوں کے اندر اور تھانوں میں کچہریوں میں گھسیٹا جائے گا. اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرنا، اس کو نہ نقصان پہنچانا. وَإِن تَفْعَلُوا اللہ اکبر، فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے فَإِنَّكُمْ فُسُوقٌ بِهِ، تو گناہ تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا، اترے گا نہیں. پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے گواہ کو نقصان پہنچ. اچھا اس کو ہم سمجھتے نہیں. یہ معاملے ہماری سوسائٹی میں ایسے بن گئے کہ گناہ ہی نہیں سمجھتے. یعنی ان کا گناہ ہونا ہی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا کہ گواہ کو نقصان پہنچانا، معاملات کو نہ لکھنا، ہیر پھیر کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ابھی تو پروفیشنل گواہ مل جاتے ہیں، یعنی تھانوں میں کچہریوں میں باقاعدہ پروفیشنل گواہ ہوتے ہیں جن کی باقاعدہ مقرر ہوتی، اتنی پیمنٹ دیں گے وہ اتنی گواہی دے دیں گے، اتنی پیمنٹ ہوگی اتنی گواہی ہوگی. اللہ معاف کرے، فرمائے یہ ایسا گناہ ہے جو تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا، اترے گا نہیں، اور قیامت میں جہنم کی آگ سے ہی اترے گا. واتقوا اللہ، فرمائے اللہ سے ڈرو، اللہ اس کو جانتا ہے. توبہ بھی نہیں، جب اس کو گناہ سمجھتے ہیں توبہ کس بات، وہ اس کا پروفیشن ہے. توبہ تو تب کرے گا نا جب اس کو گناہ سمجھے گا. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ فرمائے تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، جانتا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور ہاں فرمائے اگر تم سفر پہ ہو جہاں پر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، جہاں تمہارے پاس لکھنے والے نہیں ہیں. وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کو تم لکھنے والا نہ پاؤ. فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو تم کوئی چیز گروی رکھ سکتے. کوئی ایسی ایمرجنسی ضرورت پیش آ گئی تو اس کو کوئی چیز گروی رکھ کر تم اس سے قرض لے سکتے ہو. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور جب یہ معاملہ پورا ہو جائے، وہ جو معاملہ تھا سفر کا وہ پورا ہو گیا یا کوئی اور چیز جو ہو گئی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ امانت کو واپس کر دے بڑے آسان طریقے کے ساتھ. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس میں بھی اپنے رب سے ڈرے کہ اللہ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت میں معمولی سی خیانت بھی بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، فرمایا گواہی کو نہ چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، فرمایا جو اس کو چھپائے گا تو گناہ اس کے دل تک پہنچ جائے گا، یعنی اندر تک پہنچ جائے گا اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. پھر یہ چھوڑے گا نہیں اس کی جان جب تک کہ جہنم میں نہ پہنچا دے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، فرمایا جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جب باخبر ہے تو پھر اس کا حساب بھی لے گا. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے.